سال 680 معاویہ نے اپنی موت سے پہلے دھوکے سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کرے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے تو لوگ یزید کی حکمرانی کو تسلیم کر لیتے، لیکن امام حسین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی۔ جب کوفہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یزید نے حکومت کو دھوکے سے حاصل کیا ہے تو کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے شروع کیے اور کہا کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کی لیڈرشپ میں یزید کے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں اور انصاف اور اسلامی اصولوں پر حکومت قائم کر سکیں۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یزید کو اس بات کا پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب کوفہ پہنچیں گے تو یزید کے خلاف ایک حکومت کھڑی کریں گے۔ تو یزید نے اس وقت کے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان ابن بصیر کو گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ نعمان ابن بصیر ایک صحابی تھے اور امام حسین علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ نعمان ابن بصیر کی جگہ ظالم یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر کوفہ کی طرف بھیجا اور 2 محرم کو راستے میں ہی اس لشکر کا سامنا امام حسین علیہ السلام سے ایک جگہ پہ ہوا اور اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ یزید کی اس فوج کا لیڈر عمر بن سعد تھا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو دھمکیاں دی، لیکن امام حسین علیہ السلام حق پر ڈٹے رہے۔ کچھ دنوں بعد جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام سرنڈر نہیں کریں گے تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا پابندی مت کر دیا اور دریا پر فوج کھڑی کر دی۔ اس دریا کا نام دریائے فرات تھا، جس کو آج ہم یوفریٹس ریور کہتے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اس دریا سے سونا نکلے گا اور لوگ اس کے لیے لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ اور اس طرح 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا پانی روک دیا گیا تو یہاں سے ظلم کی انتہا شروع ہوئی۔ وہ شخص جس کا 6 مہینے کا بیٹا ہو اور 4 سال کی بیٹی ہو ہزاروں لشکر کے بیچ، اس کی کیا حالت ہوگی؟ جناب علی اکبر جو امام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے لشکر کا سامنا کرنے کی اجازت مانگی۔ جناب علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی ماں ان کو پردے میں رکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی علی اکبر میدان میں گئے ایک ایک کر کے دشمنوں کو مارنے لگے۔ جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ اس نے فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے ہر طرف سے جناب علی اکبر پر تیر برسائے اور آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو دیکھا تو کہا کہ اگر آج ابراہیم علیہ السلام یہاں ہوتے تو میں کہتا کہ دیکھیے آپ نے تو ایک بیٹا قربان کیا تھا، میں یہاں ایک کے بعد ایک اپنے بیٹے قربان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو لے کر میدان میں گئے اور کہا کم سے کم اس 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی دے دو، تو ایک ظالم نے علی اصغر کے گلے میں تیر مار کر علی اصغر کو شہید کر دیا۔ اس طرح آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے اور اب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پانی پیے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ تو حضرت علی کے بہادر بیٹے حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی اجازت مانگی اور حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دریا کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہلے سے ہی ایک لشکر موجود تھا۔ حضرت عباس اس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور ہر ایک منافق کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ تو حضرت عباس کو دیکھ کر لشکر پیچھے ہٹ گیا اور حضرت عباس دریا تک پہنچ گئے۔ پانی کو مشکیزے میں بھرنے لگے۔ پانی کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی پینے کا دل چاہا، کیونکہ وہ 4 دن کے پیاسے تھے، لیکن یہ سوچ کر پانی نہیں پیا کیونکہ ان کے افراد خاندان پیاسے تھے۔ آپ مشکیزے میں پانی لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن ایک ظالم نے آپ کے بازو پر حملہ کیا جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اور آپ کا بازو کٹ گیا۔ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ تو آپ نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑا، لیکن افسوس ظالموں نے آپ کے سر پر بھی تیر مارا
اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ جب حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے پانی نہیں لا سکا، یہ کہتے ہی آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک اپنے پیاروں کو دفنا رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب یہ اکیلے شیر یزیدی لشکر کے سامنے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر زخم تھے اور آپ پیاس کی شدت میں ڈوب چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ یہ وہی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی، جس کا نام ذوالفقار ہے۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے لشکر کی طرف بڑھے اور ایک کے بعد ایک ظالم کو قتل کرتے گئے۔ 4 دن کے پیاسے امام حسین کی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ عمر بن سعد جب دیکھا تو کہا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان سے دور رہو اور دور سے تیر سے حملہ کرو۔ پورے لشکر نے امام حسین پر تیروں سے حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا جسم تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے اور اللہ کو آخری سجدہ کیا اور شہید ہو گئے۔